آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک حضور والی بغداد، شہنشاہ اولیاء، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شاہباز لامکانی، محی الدین ابو محمد سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آج کا جو دن ہے 28 ربیع الثانی شریف، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے حضور قبلہ عالم رئیس المجددین فاتح قادیاں امام المسلمین سیدنا و مرشدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ کی غرض سے، احقاق حق اور ابطال باطل کی غرض سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا علم بلند فرمانے کی غرض سے اسی روز لاہور کی زمین پر جلوہ گر ہو کر ایک عالم ربانی، ایک ولی کامل، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ فرد کی طرح پوری کائنات کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ تو یعنی 28 ربیع الثانی کو یہ خصوصی نسبت حاصل ہے کہ آج کا دن تحفظ ختم نبوت کا دن بھی ہے اور تحفظ ناموس رسالت کا دن بھی ہے۔ ہر دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابتداً ایک ملفوظ حضور اعلیٰ قبلہ عالم گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات مبارکہ سے۔ اب دیکھیے، ایک ہوتی ہے روٹین اور ایک ہوتی ہے خاص صورتحال۔ روٹین میں ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک قانون چلتا ہے، لیکن خاص صورتحال میں جہاں خاص تربیت، خاص نقطہ بیان کرنا مقصود ہو، وہاں پر وہ صورتحال عام روٹین سے بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو حدیث پاک کی سوجھ بوجھ قطعاً نہیں۔ اس کی ایک مثال آپ حضرات کے ذوق طبع کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ضمیر عربی زبان میں، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں اس، ان، وہ دو، وہ سب، وہ عورتیں، وہ مرد، اس کو ضمیر عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک ضمیر کے اندر دو لوگ جب اکٹھے کیے جائیں تو اس کے لیے عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے ہما۔ ہما کا مطلب ہے وہ دو۔ اب ایک حدیث پاک آئی ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندہ خطبہ دے رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، اور اس نے خطاب کرتے ہوئے پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ تو ہو گیا کامیاب۔ اب اگلے لفظ اس نے پڑھے وَمَن یعصہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ پھر ہلاک ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ منزل کو نہیں پا سکا، وہ مراد کو نہیں پا سکا۔ جب حضور نے یہ جملہ سنا تو سرکار نے فرمایا بئس الخطیب انتا، اور تو بڑا بیوقوف خطیب ہے، اچھا خطیب نہیں ہے، سمجھدار خطیب نہیں ہے۔ قل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جس طرح پہلے جملے میں کہا نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اب دوسرے جملے میں ہما، ان دونوں کی نافرمانی نہ بول، بلکہ یوں کہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی۔ اب بعض لوگوں نے یہ سمجھا، کہنے لگے دیکھا ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، سرکار نے منع کر دیا، اور یہی حدیث پاک وہ لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور بتاتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایک لفظ کے اندر، ایک ضمیر کے اندر یہ کرنا جائز نہیں، اور یہ حدیث بطور دلیل پیش کرتے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں اپنی مبارک زبان سے من یطع اللہ ورسولہ فقد ہدا ومن یعصہما فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پا گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جو بات میرے حضور کی زبان سے نکلے، بتائیں وہ شرعاً ناجائز یا غلط ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پہ ہے بات کو سمجھنے کی ضرورت کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ یہ عمومی طرز ہے، قرآن مجید میں ایک ضمیر آئی اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے، کئی احادیث میں ایک ضمیر آئی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ سرکار نے پھر اس بندے کو کیوں منع کیا کہ یہ دو شخصیات کو ایک ضمیر میں جمع نہ کر؟ تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ تھا خطاب، اور خطاب تھا عوام الناس سے، تو سرکار نے فرمایا سارے بندے سمجھدار بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ پہلے تو نے بولا اللہ اور اس کا رسول، اب جب کہہ رہا ہے وہ دونوں، تو کچھ سمجھیں گے کہ مراد اللہ اور اس کا رسول ہے، ہو سکتا ہے کچھ کوئی اور معنی سمجھ لیں، ہما سے مراد کوئی اور دو سمجھ لیں، تو پھر اس بندے کو نقصان ہوگا جو بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا۔ لہٰذا جب عوام الناس میں بات کرو تو بات میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اتنے واضح لفظ ہونے چاہیے جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی سمجھے، جس کا علم تھوڑا ہے اسے بھی پوری بات سمجھ آئے۔ تو یہ کنڈیشنل معاملات الگ ہیں، ایک عمومی ضابطہ وہ الگ چیز ہے۔ یہ میں نے تمہید باندھی آپ کو وہ ملفوظ شریف سنانے کے لیے۔ اب سلسلہ قادریہ کے اندر قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا جاتا ہے، صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور بالخصوص آستانہ عالیہ مقدسہ گولڑا شریف، چونکہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب خود قادری چشتی ہیں، تو آپ قصیدہ غوثیہ شریف خود بھی پڑھتے تھے، سنگیوں کو حکم بھی دیتے تھے، تلقین بھی فرماتے تھے، آپ سے اجازت لے کر کئی مرید اس کا ورد بھی کرتے تھے۔ یہ ہے ایک روٹین، یہ ایک ہے معمول۔ اب ایک شخص کا خط آیا حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں، یہ ایک واقعہ ہے، یہ کنڈیشنل صورتحال ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک تربیت ہے۔ خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضور مجھے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اب قبلہ عالم نے جو جواب دیا یہ سنیے گا، فرمایا بھائی میری طرف سے تو قصیدہ غوثیہ شریف کی اجازت ہے، پڑھو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ ان بزرگوں، یہ ایک مجدد یہ بات کر سکتا ہے جو علم ظاہری اور علم باطنی میں کامل ہو۔ کیا فرمایا لوگ، عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ان بزرگوں سے منقول الفاظ کو ورد سمجھ کر، وظیفہ سمجھ کر بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بزرگ اس مقام پر کیا پڑھ کے پہنچے ہیں۔ یہ قصیدہ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ملا ہے نا، یہ تو آپ سے منقول ہے، لیکن فرمایا غوث پاک مقام غوثیت پر کیا پڑھ کے پہنچے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ایک مربی کا انداز۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہ چیزیں جو بزرگوں سے منقول ہیں یہ بھی پڑھو،
پر اس پر مقدم رکھو ذکر خدا کو اور ذکر مصطفیٰ کو، جو ذکر کر کے حضور غوث پاک مقام غوثیت پہ پہنچے اور اولیاء اللہ وہ ذکر کر کے مقام ولایت پہ پہنچتے ہیں۔ یہ ہے تعلیم کہ وہ روٹین وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی جاری ہے، لیکن جہاں تنبیہ اور تربیت ہے اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں بندہ اتنا مستغرق ہو جائے، فنا ہو جائے کہ جو طریق جو انداز اپنا کر یہ ولی بنے ہیں اسے یکسر فراموش کر دے، تو فرمایا یہ بندہ اعتدال سے ہٹ گیا، یہ رستے سے ہٹ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت رسول سے ہیں، اور یہ میں ملفوظات شریف سے ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے پاس جو خاص علوم ہیں اللہ رب العزت نے جو انہیں عطا فرمائے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ان کی خصوصیت ہے اور ان کا خاصہ ہے، اور یہ سمجھے کہ کائنات میں یہ فیض جس تک پہنچا ہے وہ ان کے وسیلے اور ان کے واسطے سے پہنچا ہے۔ حضور اعلیٰ ملفوظ مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو علم الحروف، الف کی کیا خصوصیت ہے، با کی کیا خصوصیت ہے، تا کی کیا خصوصیت ہے، اس کا بڑا شوق تھا اور بڑا شغف تھا، وہ ہندوستان سے چلا مکہ شریف گیا، عمرہ بھی کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اور یہ علم کا وہاں اتفاقاً اسے کوئی بندہ مل بھی گیا، پتہ چلا کہ وہ بندہ علم الحروف جانتا، یہ ملفوظ شریف کے اندر ہے۔ فرمایا وہ اس تک پہنچا، لیکن یہ تگڑا مولوی تھا جو علم الحروف سیکھنا چاہتا تھا۔ اور حضرت یہاں ایک اور بات بھی ذکر فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو اتنا مضبوط اور تگڑا مولوی ہندوستان سے وہاں پہنچا، وہاں جا کر اس نے فتوحات مکیہ دیکھی، حضرت محی الدین ابن عربی کی، اور تصوف کی دیگر کتابیں دیکھی، یہ لفظ لکھے ہیں، فرمایا وہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا زندگی تو ساری پچھلی ضائع ہی کی ہے، جو کرنے والا کام تھا وہ تو کیا نہیں ہے، جو پڑھنے والی کتابیں تھی وہ تو پڑھی نہیں ہے، جو دیکھنے والی چیزیں تھی وہ تو دیکھی نہیں ہے، ہم تو صرف و نحو، منطق اور فلسفہ کے اندر الجھے رہے، اور خدا کی طرف جانے والا رستہ بتانے والی کتابیں تو اولیاء اللہ کی ہیں، صوفیاء کی۔ کہ پھر وہ ان بزرگوں کے پاس گئے۔ اب مولوی کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک آپ کہہ لیں معذرت کے ساتھ کہ ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے، بس وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اللہ کی مہربانی ہو جائے تو ادھر ادھر ہو جائے، وگرنہ وہ سافٹ ویئر بس اپنی جگہ پر فکس ہوتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب گئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس یہ علم ہے؟ کہا ہاں ہے، تو آپ مجھے سکھا دیں۔ فرمایا کل آنا، کل آنا۔ اب اس پر وہ مولانا پریشان ہو گئے اور طبیعت پر یہ ناگوار گزرا، بھئی میں عالم ہوں اور چلے میں آپ کا شاگرد بننا ہی چاہتا ہوں، تو پھر یہ نخرہ کس قسم کا ہے کہ بھئی کل آنا دیکھیں گے۔ کہا جی کل کیوں آؤں، ابھی آیا ہوں، شروع کروا دیں، جو دینا ہے دے دیں۔ فرمایا نہیں، میں رات کو پہلے اجازت لوں گا۔ کس سے اجازت لیں گے؟ یہ حضرت اعلیٰ کا ملفوظ ہے۔ فرمایا حضور کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے بذریعہ استخارہ میں یہ اجازت لوں گا، اگر انہوں نے کہا کہ اسے دو تو دے دوں گا، منع کر دیا تو نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ علوم ایسے ہیں جو بارگاہ اہل بیت سے ملتے ہیں اور پھر آگے دینے کے لیے بھی ان کی اجازت مطلوب ہوتی ہے، اس کے بغیر دیے نہیں جا سکتے۔ پھر کیا ہوا، وہ مولانا واپس چلے گئے اور پھر دوسرے دن آئے نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ مجھے اس علم سے بڑا شغف ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اجازت نہیں ملی، اندازہ تو بندے کو ہو ہی جاتا ہے نا، اگر کہہ دیا کہ اجازت نہیں ملی تو پھر پوری زندگی میں اس غم میں رہوں گا، یہ ڈاؤٹ فل معاملہ ہے،
پتہ نہیں ملی، اس شک کے اندر میں زندگی گزار لوں گا، لیکن کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ میرے لیے ان علوم کی اجازت بارگاہ اہل بیت سے عطا نہیں فرمائی گئی۔ تو چونکہ حضور والی بغداد اہل بیت اطہار سے ہیں، لہٰذا وہ خاص علوم جو حضور کے گھرانے میں ہے، اللہ رب العزت نے نہ صرف آپ کو ان کا مالک بنایا ہے بلکہ قاسم بنایا۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ حضور غوث پاک قاسم کیوں نہ ہوں کہ وہ حضرت سیدنا ابو القاسم کی اولاد ہیں، آپ کے شہزادے، کیوں نہ قاسم ہو کہ بل قاسم ہے بابا تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کا مقام یہ ہے۔ اب دیکھیے جو ہمارے بدن ہے، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کا بدن پورے طریقے سے سہولت میں ہوتا ہے، ہر قسم کی آسانی، ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی اسے میسر ہوتی ہے، چین نہیں ملتا، پریشان ہوتا ہے، سونے کے لیے، نیند کے لیے گولیاں کھانا پڑتی ہیں، کیوں؟ روح بے چین ہے، روح کو سکون نہیں ہے۔ حضرت رومی نے فرمایا بشنو از نے چو حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می کنت۔ کہا یہ جو بانسری ہے، بانسری یہاں سے مثنوی شروع ہوتی ہے مولانا روم کی، کہا یہ جو بانسری ہے اس کو سنو، اس کی آواز میں کتنا درد ہے، کتنا دکھ ہے اور کتنی درد بری کیفیت ہے۔ فرمایا پتہ ہے یہ اتنی دکھی کیوں آواز نکالتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا وز جدائی ہا شکایت می کند، اس کو بانس سے کاٹ دیا گیا ہے نا، الگ کر دیا گیا ہے، یہ اس جدائی کا رونا روتی ہے۔ فرمایا اے انسان جب تک تو اپنی اصل سے دور رہے گا بے چین رہے گا، روتا رہے گا، پریشان رہے گا، مضطرب رہے گا، اور جب تیرا تعلق تیری اصل سے بنے گا تجھے چین کی نعمت نصیب ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو روح ہے اس کا ایک اپنا جہان ہے، اور جو جسم ہے اس کا یہی جہان ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ روح وہ چیز ہے جو پاکیزہ ہے، روح وہ چیز ہے جو پرواز کرتی ہے، روح وہ چیز ہے جس کو بلندی ملتی ہے، روحانی طاقت وہ ہے جو پلک جھپکنے کی دیر میں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، روح وہ چیز ہے جس کے اندر کثافت نہیں ہے، لطافت ہے۔ یہ ساری بات ذہن میں آ گئی ہو تو سنیے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا جو لطافت اور جو مقام دیگر اولیاء کی روحوں کو حاصل ہے وہ مقام حضور غوث پاک کے بدن کو حاصل ہے۔ حضرت اعلیٰ فرمایا جو لطافت اولیاء اللہ کی روحوں کو حاصل ہے وہ لطافت حضور غوث پاک کے بدن کو حاصل ہے۔ بدن کی لطافت یہ ہے تو پھر روح کی لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ شہباز لامکانی تو صرف سرکار کا لقب ہے اور کوئی شہباز لامکانی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور رحمت عالم تو شہباز لامکانی ہیں، لیکن یہ اب کیسے بھول گئے کہ سرکار کی بارگاہ سے شہباز لامکانی ہونے کا فیض جب تقسیم ہوتا ہے تو والی بغداد کہتے ہیں ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم اور میری گردن پہ حضور کا قدم۔ نعرہ تکبیر، تو یہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب یہ نکتہ سمجھ بھی لیں کہ حضور غوث پاک کی پرواز لامکان تک کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کی پرواز آسمانوں تک، عرش تک ہوتی ہے روحانی قوت کی وجہ سے۔ غوث پاک کی پرواز لامکان تک اس لیے ہے کہ آپ کے جسم کو روح کی لطافت کا مقام حاصل ہے، سو روح کی پرواز وہاں تک ہے جہاں دیگر اولیاء کی ارواح کی پرواز ممکن نہیں ہے۔
اس لیے شاہباز لامکانی کہتے ہیں۔ اب حضور والی بغداد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی پڑھو نا جن چیزوں کو معمول بنا کر اولیاء اللہ اس مقام ولایت پر پہنچے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہمارے ہاں تصوف ہے، تصوف، اس کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف زمانہ کتاب سر الاسرار، اس سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صوفیوں کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ ایک آپ نے توجیہ فرمایا صوف اون کو کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ اون کا لباس پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اون کا لباس انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جو تصوف ہے، طریقت ہے، یہ سارے کی ساری حضور رحمت عالم کی سیرت اور اسوہ مقدسہ میں فنا ہونے سے عبارت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اون کا لباس پہنتے ہیں، اور پھر اس لیے کہ اون کا جو لباس ہے نا اس کے اندر کھردراپن ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب بندے نے ایسا لباس پہنا ہو جس میں کھردراپن ہو تو پھر اس کے بدن کو چین نہیں آتا۔ کہا پھر اس طریقے سے یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے لیے مستعد رہتے ہیں کہ ہم بستر پہ بھی ہوں تو بس اتنی نیند آئے جو بدن کے لیے ضروری ہے، پھر یہ بے چینی اور یہ صوف کا کھردراپن ہمیں اٹھائے اور ہم اٹھ کر رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ تصوف کا لفظ صفہ سے ہے، اور صفہ وہ چبوترا ہے جو مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہے۔ وہاں سرکار دو عالم کے 400 صحابہ، کبھی تعداد 10 کم ہو گئے، 5 بڑھ گئے، لیکن وہ مسلسل دنیا کے ہر کام سے فارغ ہو کر حضور کی صحبت میں رہتے تھے۔ فرمایا اسی روش کو اپنانے کی وجہ سے ان بزرگوں کو، ان اولیاء کو اہل تصوف اور صوفیاء کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ آپ نے بیان فرمایا تصوف کا لفظ ہے صفا سے، اور صفا کا معنی ہے پاکیزگی، ستھرا پن۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جن کا باطن بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، بڑا ہی ستھرا ہوتا ہے، اور باطن جب ستھرا ہوتا ہے تو پھر کیا مقام ملتا ہے؟ سمجھیے، سنیے، حضرت حضور اعلیٰ کا ایک ملفوظ مبارک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں؟ فی الآفاق، پوری کائنات میں، پورے جہان میں۔ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کی اپنی ذوات میں، ان کی اپنی ذوات میں، یعنی ہر انسان کے اندر جو فنکشن پورے جہان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک انسان کے اندر اللہ نے سارے رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا ایک عام بندے کا اللہ کہنا اور ایک عارف کا اللہ کہنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھ کے سمجھیے۔ فرمایا جب عام بندہ اللہ کہتا ہے تو اس کی زبان ایک، وہ بندہ ایک، اور اللہ کہنا ایک بار، لیکن فرمایا جب عارف اللہ کہتا ہے تو پھر وہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو پہلے اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہ تمام ذرات سمیت جب اللہ کہتا ہے تو پورا جہان اس کی آواز میں آواز ملا کر اللہ کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جب اندر صاف ہوتا ہے تو اس آئینے میں سارا جہان نظر آتا ہے، ساری کائنات۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، کہتے ہمیں تو نہیں نظر آتا، کہا تمہارا شیشہ صاف نہیں ہے، اور جن کا شیشہ صاف ہے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ کی ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہا ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو جب باطن صاف ہوتا ہے تو پھر یہ نظارے اور یہ
کیفیات میسر آتی ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرمایا تصوف کے لفظ میں 4 حروف ہیں۔ میں نے کہا نا کہ علم الحروف بطور خاص حضور کے اہل بیت اطہار کے اندر، فرمایا پہلا ہے تا، تصوف میں پہلا تا ہے فتاو من التوبہ، فرمایا یہ تا کا لفظ ہے توبہ سے، اور تصوف طریقت روحانیت معرفت کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ فرمایا وہی علی وجہین، یہ توبہ 2 طرح سے ہوتی ہے، توبۃ الظاہری و توبۃ الباطن، ایک ظاہر کی توبہ ہے، ایک باطن کی توبہ ہے۔ فتوبۃ الظاہری ان یرجع بجمیع اعضائہ الظاہرۃ من الذنوب والذمائم الی الطاعات ومن المخالفات الی الموافقات قولا وفعلا۔ فرمایا ظاہری توبہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اللہ کی مخالفت سے ہٹا کر اللہ کے احکام کی موافقت کی طرف لگا دے، ہر برے کام سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگا دے، ہر بری صفت سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لگا دے۔ وتوبۃ الباطن، اور باطن کی توبہ یہ ہے ان یرجع بجمیع اطوار الباطن عن المخالفات الباطنۃ الی الموافقات بتصفیۃ القلب۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے دل کے ہر خیال سے گندگی کو نکالے، دل سینہ پاک کرے۔ فرمایا وَإِذَا حَصَلَ تبدیل الذمیمۃ الی الحمیدۃ فقد تم مقام الطاعہ۔ فرمایا جب ہر ظاہری خصلت، ہر باطنی خصلت جو بری تھی وہ اچھی خصلت سے بدل جائے تو سمجھو تا کا مقام پورا ہو گیا۔ دوسرا حرف ہے صاد، فرمایا صاد صفا سے ہے، صفا کا معنی ستھرا پن، پاکیزگی۔ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْن، فرمایا اس کی بھی 2 قسمیں، صفاء القلب، ایک دل کی صفائی، و صفاء السر، اور ایک دل سے بھی جو چیز زیادہ پردے میں اور پوشیدہ ہے اس کی صفائی۔ فرمایا فصفاء القلب، دل کی صفائی کیا ہے؟ ان یصفی قلبہ من القدورات البشریہ، اپنے دل کو بشری آلائشوں سے پاک کرے۔ سنیے، مثل العلاقات التي تحصل في القلب، فرمایا وہ آلائشیں جو دل میں حاصل ہوتی ہیں، کیسے؟ فرمایا من کثرت العقل، زیادہ کھانے سے دل میلا ہوتا ہے۔ جی مسائل تو یہی ہے نا جی، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والا کاروبار کھانے پینے کا کاروبار ہے۔ پھر کہتے ہیں ولی نہیں بنتے، پھر کہتے ہیں روحانیت نہیں آتی، پھر کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی، سکون نہیں آتا، کیفیت نہیں بنتی، ذوق نہیں بنتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں زیادہ کھانے سے دل میلا، زیادہ کھانے سے دل، جو زندگی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر دل کی میل ہے۔ فرمایا وشرب، اور زیادہ پینے سے دل میلا ہوتا ہے، من الحلال، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ آرام کھانا پینا، آرام کھائے گا وہ تو اس لائن سے نکل جائے گا۔ فرمایا حلال کھائے پر ضرورت سے زیادہ کھائے، یہ بھی دل کو میلا کرتا ہے، اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے تو پھر دل کا کیا بنے گا۔ فرمایا وکثرت الکلام، اور دوسری چیز کیا ہے کھانے پینے کے بعد؟ فرمایا زیادہ بولنا، زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ باتیں کرنا، یہ چیز بھی انسان کے دل کو میلا کرتی ہے، آلودہ کرتی ہے۔ فرمایا وکثرت النوم، اور زیادہ سونا، یہ بھی انسان کے دل کو، اس لیے کہتے ہیں نا کم خفتن کم خوردن کم گفتن،
کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ چیز انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، اس سے انسان کا دل آلائش کی طرف جاتا ہے، آلودہ ہوتا ہے اور میلا ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَثْرَةِ الْمُلَاحَظَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، اور یہ جو دنیاوی نظارے ہیں ان کی کثرت، ہر وقت بندہ ان چیزوں کے اندر بڑے بڑے محلات دیکھے، بڑی بڑی فیکٹریاں دیکھی، بڑے بڑے کارخانے دیکھے، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی، پھر بندہ کھو گیا ان کیفیات کے اندر، پھر یہ حسرتیں دل میں اٹھنے لگی، میرے پاس یہ ہوتا، مجھے یہ ملتا، مجھے یہ نعمت حاصل ہوتی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو آلودہ کرتی ہیں، انسان کے دل کو میلا کرتی ہیں۔ فرمایا مثل حب زیادت الکسب، جیسے یہ خواہش دل میں کہ زیادہ کماؤں اور زیادہ کماؤں اور زیادہ کماؤں، وزیادت الجماع، اور ہر وقت بندہ ازدواجی اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف متوجہ رہے، وزیادت محبت الاولاد واہلہ، یہ دل کو میلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا اولاد اور اپنے گھر والوں کی محبت کی زیادتی ہے، اور پھر یہی چیز ہوتی ہے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اولاد کی محبت گناہ تک لے جاتی ہے، زوجہ بیوی کے مطالبے گناہ تک لے جاتے ہیں۔ بھئی جی کہا ہے فرمائش تو پوری کرنی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خلاف ہے، گھر والوں کو ضرور خوش رکھو، پر انہیں خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، حضور کو ناراض نہ کرو۔ فرمایا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَاهِ النَّفْسَانِيَّةِ، اسی طرح جو جو نفسانی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے ان میں پڑھنا یہ دل کو میلا کرتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا نا میلا کرنے والا مسئلہ، پھر دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وَتَصْفِيَةُ الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ الْقُدُورَاتِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمُلَازَمَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا اگر دل کو ان میلوں سے پاک کرنا ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور ملازمت کبھی کر لیا کبھی نہ کیا نہیں، پابندی سے اللہ کا ذکر کرو، پھر وہ دل میں آئے گا تو پھر اس کے علاوہ سب کچھ دل سے نکل جائے گا۔ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بس یہ خیال جاتے نہیں ہیں ادھر ادھر کے، کوئی بچوں کا آ گیا، کوئی کاروبار کا آ گیا، کوئی دوسرا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا لیکن بس وہ چیز ڈسٹرب رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک آیت بتاتا ہوں، ایک حدیث بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ ورد کرنا ہے، فرمایا ان کو پڑھ کے سمجھ، وظیفہ کیا ہے یہ نہیں کہ 33 دفعہ پڑھ، فرمایا ان کو پڑھ کے سمجھ، تیرے دل کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ آیت کون سی تھی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا اس آیت کو سمجھ، مطالعہ کر۔ اور حدیث کون سی تھی؟ فرمایا حضور کا فرمان ہے جو دنیا کے سارے غموں کو ایک غم بنا دے، یہ جتنے غم ہیں نا ان کو ایک غم میں ضم کر دے، یعنی آخرت کا غم، اللہ سارے غموں سے اس کی کفایت کرتا ہے۔ فرمایا یہ حدیث سمجھ، یہ آیت سمجھ، تیرے دل کو چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا اور اس پریشانی کی کیفیت سے نکل جائے گا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ اللہ والے دلوں کے ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں؟ دلوں کے طبیب ہیں یا نہیں ہیں؟ دلوں کے مسئلے حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بالتلقین جہرن فی الابتداء، فرمایا ابتداء میں یہ ذکر باواز بلند کرنا ہے، الی ان یبلغ مقام الحقیقہ، یہاں تک کہ بندہ مقام حقیقت پر پہنچ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل وہ خوف الہی اور خشیت الہی کی کیفیت میں آتے ہیں۔ فرمایا والخشیت لا تکون الا بعد انتباہ القلب من نوم الغفلۃ وتثقیلہ،
فرمایا دل کو اس وقت تک اللہ کی خشیت نہیں ملتی جب تک دل غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوتا اور اس کا زنگ اتر نہیں جاتا. فَيُنَقَّشُ فِيهِ صُوَرُ الْغَيْبِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. فرمایا پھر جب دل صاف ہوتا ہے تو عالم غیب سے اس کے اندر وہ صورت نقش ہوتی ہے کہ اسے خیر کی پہچان بھی ہو جاتی ہے اور شر کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا بھی یہی مہینہ ہے، تو آپ کے سامنے وہ قوالی کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، سر دوبارہ لگاؤ. انہوں نے پھر کیا، کوشش کی، آپ نے پھر ٹوک دیا نہیں یہ درست نہیں ہے. جب کافی دفعہ انہوں نے کوشش کی پھر وہ آگے لائن پہ نا، تو فرمایا اب صحیح ہے. اب وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ کو یہ سارا فن آتا ہے. فرمایا نہیں مجھے تو نہیں آتا، میں نے تو نہیں کسی سے سیکھا، نہ مجھے اس کے بارے میں. تو کہا جی پھر آپ نے جب تک ہم غلط طریقے سے پڑھتے رہے آپ ٹوکتے رہے، جب صحیح ہوا آپ نے کہا صحیح ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کائنات کی ہر غلط اور درست چیز کی پہچان پیدا فرما دی. مجھے اس فن کا پتہ نہیں ہے، لیکن کائنات میں کوئی چیز ہو اس میں غلط اور درست کی پہچان وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور میرے قلب کو عطا فرمائی. اب یہ ایک جملہ ہے، سن لیجئے. حضور غوث پاک نے یہ روایت بیان کی، فرمایا العالم ینکش والعارف یسکل. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ نقش کرتا ہے دل پہ، اور جو عارف ہوتا ہے وہ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے. اب یہ جو بات ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے، وہ قرآن کی آیتیں تم پر پڑھتا ہے اور ان کے دل، ایمان والوں کے دل ستھرے کرتا ہے، پھر ان میں تعلیم کتاب و حکمت عطا فرماتا ہے. بھائی بات یہ ہے برتن گندا ہو، آپ دودھ ڈالیں گے، برتن صاف نہیں ہوگا، الٹا دودھ کا نقصان ہوگا. دل گندا ہو، اب اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم ڈالی جائے تو الٹا انسان کا نقصان ہوتا ہے. اور دل جب تزکیہ کی دولت سے پاک ہو جائے پھر اس میں قرآن و سنت اترے تو وہ ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو کائنات میں روشنی پھیلانے والا ہوتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وصفاء السر، باطنی صفائی جو دل سے بھی آگے ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الاجتناب ام ملاحظت ما سوی اللہ. دل کی صفائی یہ ہے کہ اسے خواہشات سے پاک کرو. دل سے آگے جو پوشیدہ مقام ہے اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا اس کی صفائی یہ ہے کہ پھر اللہ کے سوا کوئی تمہیں نظر ہی نہ آئے. یہ مقام سر کی صفائی ہے. فرمایا تمہارے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ کی ہو، تمہاری زبان پہ نام آئے تو صرف اللہ کا آئے. فرمایا وَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ التَّصْفِيَةُ فَقَدْ تَمَّ مَقَامُ الصَّاد. فرمایا جب یہ صفائی حاصل ہو جائے تو صاد پورا ہو گیا. یہ ہے منزلیں. فرمایا والواو، تیسرا ہے واو من الولایہ، یہ واو ہے ولایت سے. فرمایا تترتب علی التصفیہ، یہ جو پہلی منزل تھی توبہ، دوسری منزل تھی صفائی. فرمایا یہ دو پوری ہوتی ہیں تو مقام ولایت ملتا ہے. تا اور سا پورا ہو تو واو آتا ہے. فرمایا پھر واو پہ جب بندہ پہنچتا ہے جس کے متعلق فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک اہم نکتہ، اللہ کے ولی، اللہ والے نہ کوئی خوف رکھتے ہیں نہ کوئی غم رکھتے ہیں. توجہ چاہوں گا، نہ خوف نہ غم. کیوں؟ دو مرتبے حاصل ہو چکے ہیں، توبہ بھی
تصفیہ بھی، اور تصفیہ کا کمال یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ رہے۔ کہا جب اس کے سوا کوئی اور ہے نہیں تو غم کس کا؟ کوئی ہوگا تو اس کا غم ہوگا نا۔ جب اس کے سوا کوئی ہے نہیں تو پھر خوف کس سے ہوگا؟ فرمایا اب محبت اس کی ہے، دیدار اس کا ہے، ملاحظہ اس کا ہے، ذکر اس کا ہے، یاد اس کی ہے، صبح اس کی ہے، شام اس کی ہے، مکان اس کے ساتھ ہے، زمان اس کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا جب وہ ہی وہ ہے تو پھر وہ ہر خوف سے بھی آزاد کرتا ہے، ہر غم سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا وَنَتِیجَةُ الْوِلَایَہ، ولایت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ ولی ہے؟ یہ خود پتا کرنا ہو تو کیسے معلوم ہو یہ ولی ہے؟ فرمایا ان یتخلق باخلاق اللہ، فرمایا وہ بندہ اللہ کی پسندیدہ صفات میں اس قدر رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ سخی ہے، اللہ کا ولی بخیل نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی معاف کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور یہ خاص بات ہے، ہم کسی کی عزت کریں اس کا ظاہر دیکھ کر یہ آسان ہے، ہمیں اس کے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی دیکھ بھی سب کچھ رہا ہوتا ہے، یہ ہے پردہ پوشی، پھر عزت بھی پوری دیتا ہے، پھر پروٹوکول بھی پورا دیتا ہے، پھر لوگوں میں رسوا بھی نہیں کرتا، دیکھتا سب کچھ ہے، جانتا سب کچھ ہے۔ اگر کسی کو شک ہو اللہ کا ولی دل کے اندر کیسے دیکھتا ہے تو قرآن پڑھ لو۔ کہاں سے دلیل دے رہا ہوں؟ کہاں سے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے۔ بس جس طرح زمین کے نیچے حضرت خضر نے یتیموں کا خزانہ دیکھا، اسی طرح سینے کے اندر اللہ کا ولی تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ پر سب کچھ دیکھ کر بھی پردہ پوشی کیوں؟ اللہ کی صفت ستاری کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ اپنی صفات کھو دیتا ہے، اپنے رب کی پسندیدہ صفات کے اندر محو ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مقام ولایت کہلاتا ہے۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ اتصفوا بصفات اللہ فتلبسوا خلع صفات اللہ بعد خلع الصفات البشریہ۔ فرمایا بشری صفات کا لباس اترتا ہے اور رب کی پسندیدہ صفات کا لباس اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اب یہ میں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہوئی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کا دشمن ہو گیا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں اس سے اعلان کہتے رہے بابے تو کوئی چیز نہیں، خواجہ غریب نواز پہ زبان لمبی کرو، غوث پاک پہ زبان لمبی کرو، داتا علی اجویری پہ زبان لمبی کرو، یہ کرتے ہوئے اتنا ضرور سوچنا کہ تو اس کل کائنات کے مالک کے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑا۔ اچھا پھر اللہ یہ نہیں نہ کرتا کہ جس سے اس کا اعلان جنگ ہو اس کی روزی بند کر دے، کیونکہ روزی کی، دنیا کی، مال کی اس کی نظر میں قیمت ہی کوئی نہیں۔ تو پھر یہ بند کرنے سے کیا مقصود؟ اللہ تعالیٰ اس کا یہ نقصان کرتا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ کرے، کہتا ہے سب سے قیمتی چیز میری نظر میں وہ دولت ایمان ہے، جا تو میرے ولی کا بے ادب ہوا، میں نے تجھے ایمان کی دولت سے فارغ کر دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کا، اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ۔
اب سنیے، یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری میں ہے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرا بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرض ہے، فرائض کی ادائیگی، یہ سب سے پہلے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ حضور غوث پاک کے پاس شیطان آیا کہ عبد القادر تجھے نمازیں معاف کر دی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معاف ہوتی تو سرکار کو ہوتی ہیں جی، تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ اچھا، اب اس نے دو کھڑے پاؤں پہ دوسرا حملہ کر دی، کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا علم بچاتا تو ظالم تجھے نہ بچاتا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ اچھا، پھر اس نے ادھر ہی تیسرا حملہ کر دیا، کہنے لگا عبد القادر اب تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، 2 منٹ کے بعد پھر بھی آ سکتا ہے، یہ کہہ کے بھی پھر آ سکتا ہے۔ یہ مقام ہے اولیاء اللہ کا۔ فرمایا سب سے زیادہ فرض، فرمایا فرض کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ مجھے نہیں پتا، معذرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو معلومات ہوگی، یہ جو اوور ٹائم ہوتا ہے، جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد لگتا ہے اوور ٹائم، تو یہ جو 8 گھنٹے میں فی گھنٹے کے پیسے ہوتے ہیں، وہ اوور ٹائم کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس کے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تو جو بات میرے ذہن میں تھی اس کی تصدیق ہوگی، اوور ٹائم جو ہے پھر اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ فرمایا جب فرض پورے ہو گئے نا، اب اوور ٹائم لگانے پہ آ گیا، اب نوافل پہ آ گیا، اب اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے لگا۔ فرمایا اب کیا دیتا ہوں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب ہی بنا لیتا ہوں۔ یہ اوور ٹائم لگانے سے مقام محبوبیت ملتا ہے۔ فرمایا پھر فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اس کی سمع بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو چیز مجھے ناپسند ہو وہ نہیں سنتا، وہی سنتا ہے جو مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند نہیں وہ سنتا ہی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، اللہ کے ولی کو ایسے نہ سمجھنا کہ ہمارے کانوں جیسے اس کے کان ہیں، پر میں بظاہر کان ہوتے ہیں، سننے والی قوت خدا کی ہوتی ہے۔ یا ساریۃ الجبل، حضرت عمر نے کہاں سے فرمایا؟ اب کہنے والا کون ہے اور پھر آگے سننے والے نے سن بھی لیا، سننے والے نے کہاں سے سنا، کہنے والے نے بات کہاں سے پہنچائی۔ یہ حدیثیں ہیں بھائی، یہ بھی پڑھو، یہ بھی لوگوں کو سناؤ۔ ہاں جی، آج کل لوگ 2-4 کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تصوف کی کتابوں میں گند بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا تیرے دماغ میں گند بھرا ہوا ہے، اب دماغ میں گند ہو تو پھر ہر جگہ بندے کو غلاظت ہی نظر آتی ہے نا۔ تصوف کی کتابیں اٹھا، کتاب اللمع اٹھا، رسالہ قشیریہ اٹھا، کشف المحجوب اٹھا، سر الاسرار اٹھا، یہ فتوحات مکیہ اٹھا، فصوص الحکم اٹھا، تمہیں ہزاروں آیتیں ملیں گی، لاکھوں حدیثیں ملیں گی۔ اور میں آپ کو ایک ملفوظ سناتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بایزید بسطامی جو ہے ان کا یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت بایزید بسطامی ایک دن جا رہے تھے، کسی نے پوچھا آیا بایزیدی، معنی یہ تھا کہ کیا آپ بایزید ہیں؟ تو اب چونکہ اس کا ایک اور معنی نکلتا ہے تو فوری فرما دیا، فرمایا نئے من با حسینم، یعنی با یزیدی کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ کیا تو با یزید ہے، دوسرا معنی اس کا بنتا کیا تو یزید کے ساتھ ہے؟ فرمایا نئے من با حسینم، میں تو حسین کے ساتھ ہوں، میں یزید کے ساتھ کہاں ہوں۔ اب حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ پڑھی اور پڑھ کر چیخ ماری، روئے، اور پریشانی کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ وہ آیت طیبہ حضور شیخ اکبر
محی الدین ابن عربی جو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی بیٹے ہیں، ان تک پہنچی اور ساتھ یہ واقعہ بھی پہنچا، تو حضور شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ اب یہ تھا کہ کیا وہ وقت جس وقت تمام لوگ رحمان کی طرف بلائے جائیں گے، وہ وقت قرآن کی آیت کا ترجمہ، جس وقت تمام لوگ رحمان کی طرف، ہائے ہائے، بایزید بستامی نے سنا تو چیخ ماری، رونا شروع ہو گئے، کہا یہ بلائے جائیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پہلے اس سے دور ہوں گے۔ فرمایا یہ جو فراق ہے، یہ جو جدائی ہے، اس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے، پہلے اس سے ہم دور ہوں گے پھر اس کی طرف بلائے جائیں گے۔ حضرت شیخ اکبر کو جب یہ بات پہنچی تو فرمایا اگر بایزید میرے زمانے میں ہوتے تو میں انہیں کہتا لفظ رحمان کو دیکھو، جدائی کی بو نہیں آتی، اس آیت سے تو رحمت اور محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صوفی جیسے قرآن پڑھتے ہیں، تم کیا جانو کہ وہ کس انداز میں قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی پاک کی حدیثوں کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی سمع بنتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، یعنی قوت میری ہوتی ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ 70-80 بندہ مل کر خیبر کے دروازے کو ہلا نہ سکے، اور ایک ہستی نے وہ دروازہ صرف اکھاڑا نہیں، یہ سننے کی بات ہے، صرف اکھاڑا نہیں، بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ میں تو تلوار تھی نا جناب، لڑ رہے تھے نا، وہ تو فارغ نہیں تھا، دائیں ہاتھ سے اسے اکھاڑا، اور صرف اکھاڑا نہیں، مولا علی نے اکھاڑ کر اسے ڈھال بنایا۔ اب یہ جو ڈھال ہوتی ہے صاف ظاہر ہے وہ تو تھوڑا سا لوہا ہوتا ہے جس سے دشمن کے وار سے بچنا ہوتا ہے، اب یہ قوت کہاں سے آئی؟ فرمایا میں ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت، یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا قوت میری ہوتی ہے، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کائنات پھر کے دیکھ لو، علی جیسا جوان کہاں ملے گا، ذوالفقار جیسی تلوار کہاں ملے گی۔ بابا ذوالفقار میں کیا تھا؟ تلواریں تو بڑی بڑی ہیں، کہا علی کے ہاتھ سے نسبت ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ ذوالفقار میں کیا تھا؟ نسبت علی نہ ہوتی تو اس میں کیا تھا؟ کہا علی کے ہاتھ سے لگنے والی تلوار کی مثل نہیں ہے، تم علی کی مثل بنتے ہو۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا اس کے قدموں میں میری طاقت ہوتی ہے۔ ابھی یہاں تھے ابھی وہاں، یہ کرتے ہیں نا آج کل کے بٹیرے تیتر اعتراض کرتے، غوث پاک یہاں پہنچے پھر وہاں پہنچے پھر وہاں پہنچے، کیسے پہنچے؟ میں نے کہا بدبخت قوت خدا کی ہے، اب خدا کی قوت سے چلے گا تو پھر کون اس کی رفتار کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ جی گولڑا شریف کیوں جاتے ہیں جی دعا کروان؟ کاری کر لو بہ کے، اللہ تو اتنے سن رہے ہیں، بالکل سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے میں تمہاری سنتا ہوں، ولی کی ضرور سنتا ہوں۔
یہ حدیث ہے. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ، لام تاکید کا ہے، نون تاکید کا ہے. فرمایا تمہاری سنتا ہوں، اجیب و دعوت داعی اذا دعان، جب مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں. لیکن ولی کے بارے میں فرمایا لَأُعْطِيَنَّ، میں ضرور سنتا ہوں. بس یہی یقین ہمیں داتا صاحب لے جاتا ہے، یہی یقین ہمیں بابا صاحب لے جاتا ہے، یہی یقین ہمیں بغداد شریف لے جاتا ہے. یہی یقین ہے جو ہمیں حضور کے واسطہ سے بارگاہ ربوبیت سے عطا فرمایا گیا. فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں. فرمایا وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ. فرمایا تردد اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات کے لائق نہیں، وہ اس سے پاک ہے. چونکہ تردد کا معنی ہے دو کیفیات کے درمیان ہونا، اللہ جل جلالہ کے لیے یہ نہیں ہے. معنی یہ ہوگا کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں فرشتہ بھیجوں، اور وہ دنیا سے صاف ظاہر ہے کوئی مرنا تو نہیں چاہتا نا، کوئی بھی ہو مرنا تو نہیں چاہتا، دنیا میں ٹھہرنا چاہتا ہے. فرمایا میں اس کیفیت میں پھر کبھی بیماری آ گئی، بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے شفا دینا، میری موت نہ آئے، میں اسے شفا دے دیتا ہوں. کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیماری اور چیز ہے، زندگی اور چیز ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جی فلاں بیماری ہوئی بندہ چلا، نہیں جاتا، ہو ہی نہیں سکتا. زندگی الگ چیز ہے، بیماری اس کا علاج کرائیں، دوائی لیں، لیکن زندگی جب تک باقی ہے اس کو کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ختم نہیں کر سکتی. تو فرمایا یکرہ الموت. اب کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بندہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا. توجہ دینا، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی دنیا میں مزید رہنے کی حالت کو پسند نہیں کرتا. یہ جنت میں نے کس لیے بنائی؟ آنا کب آئے گا؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ کب آئے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے اس کیفیت میں لے جایا جاتا ہے جہاں جا کر وہ موت کو پسند کر لیتا ہے. بالآخر جس پر حضرت اعلیٰ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا ہے. آپ نے ٹھنڈا سانس لیا اور لے کر فرمایا موت تو نصیب والوں کو آتی ہے. یعنی پھر اللہ دکھا دیتا ہے کہ میرے بندے تیرے لیے کیا میں نے تیار کر رکھا ہے. پھر جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے یا اللہ وہاں جانا چاہتا ہوں، پھر اسرائیل کو حکم ہوتا ہے جا میرے بندے کو میری بارگاہ میں لے آ. والفا، تصوف کا آخری لفظ حرف کیا ہے؟ فا. فرمایا وَهُوَ الْفَنَاءُ فِي اللَّهِ یعنی عن غیر اللہ. فرمایا فنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے مکمل طور پر کٹ جائے اور اللہ جل جلالہ کی ذات میں مکمل طور پر فنا ہو جائے. یہ تصوف کی آخری منزل ہے، یہ تصوف کا آخری مقام ہے. فرمایا یہ وہ مقام ہے، توجہ فرمائیے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ جو مقام ہے نا فنا کے بعد بقا والا، وہاں پر اللہ کے اولیاء ہیں، وہاں پر اللہ کے انبیاء ہیں. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مطلب یہ ہے بندے اپنا آپ ختم کر اور وہاں پہنچ جہاں میرے نبی رہتے ہیں، جہاں میرے ولی رہتے ہیں. جب تک فنا نہیں ہوگا وہ مقام نہیں ملے گا، اور جب فنا ہو جائے گا فَإِذَا تَمَّ الْفَنَاءُ بَقِيَ الصُّوفِي مَعَ الْحَقِّ أَبَدًا. فرمایا پھر صوفی جس نے تصوف کا پورا سلیبس مکمل کیا، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. اور اللہ فرماتا اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کیا مطلب؟ اب اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. جنتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہیں. یہ جو جنت ہے نا، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، بالکل ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے.
یہ عوام کی جنت ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ عوام کی جنت ہے. جو عام مومن ہیں یہ ان کی جنت ہے، اور جو خواص ہیں ان کی جنت ہمہ وقت مشاہدہ جمال اور جلال ذات باری تعالیٰ. یہ جو ہے نا فل جنت، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کہا یہ جنت سے مراد یہاں پر وہ مقام فنا کے بعد جو بقا نصیب ہوتا ہے کہ جہاں ایک لمحہ بھی وہ اپنے رب کے جلووں سے الگ نہیں ہوتے. فرمایا اس مقام کو مقام جنت کہا جاتا ہے، اور یہ ہے اللہ کے خاص بندوں کی جنت. تو حضرات گرامی قدر، آج کا یہ جو دن ہے 28 ربیع الثانی شریف، ہم نے یہ عہد بار دیگر کرنا ہے کہ حضور کی ختم نبوت، اور میں آپ کو یہ بات واضح طریق پر بتا رہا ہوں، دو حضور کے خاندان اور حضور کی امت کے اولیاء نے امت کے عقائد کا، چاہے وہ عقیدہ توحید ہو جی، چاہے وہ عقیدہ رسالت ہو، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہو، ان کا تحفظ فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صوفی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ ہی ہے. وہ بندہ اللہ ہی کیسے ہے؟ بندہ ہوگا تو اللہ ہوگا نا. صوفی تو کہتے ہے ہی نہیں ہے. جب وہ ہے تو اس کے مقابلے میں تیرا وجود ہے ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو نیست سمجھ، فنا سمجھ اس کے سامنے، اپنی ہستی کو مٹا دے اس کے سامنے. یہ توحید اور وحدت کا جو سبق، جو درس اولیاء اللہ سے ملا ہے، وہی حقیقتاً اللہ رب العزت کا پسندیدہ سبق ہے. حضور کی بارگاہ سے صوفیاء کا یہ کمال ہے. غزالی نے لکھا، چونکہ پہلے وہ اس لائن میں تھے، جب ادھر آئے تو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ پہلے جو بھی علم میں نے پڑھا، سیکھا، سنا، وہ سارا واسطہ 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 سے ہم تک پہنچا ہے. اب جب اولیاء اللہ کے پاس آیا ہوں تو پتا چلا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو براہ راست سینہ مصطفیٰ سے کسب فیض اور کسب علم کر کے اس علم کی روشنی کائنات میں پھیلاتا ہے. یہ فرق ہے علماء ظاہر اور علماء باطن میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس خوبصورت نشست کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.